اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک میزان اور ایک توازن رکھا ہے، اور یہی توازن اور میزان اللہ تعالیٰ کے اپنے کلام میں بھی ہے۔ آج کا موضوع ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی میں وہ ایک بیلنس اور وہ ایک میزان آپ کے سامنے ظاہر کرنا مقصد ہے جو کہ بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے دیا ہے۔ تو آیت الکرسی ایک آیت ہے، لیکن اس آیت کے گرامر کے حساب سے اور عربی زبان کے حساب سے 9 حصے بن جاتے ہیں، اور ان حصوں میں اللہ تعالیٰ نے جو آپس میں ایک تعلق رکھا ہے، پہلے حصے کا اور آخری حصے کا اور دوسرے حصے کا اور آخر سے دوسرے حصے کا، وہ آج میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو آیت الکرسی کا پہلا جو حصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اس کے، اور وہی ہے الحی القیوم۔ اس کا اگر آپ موازنہ کریں آیت الکرسی ہی کے آخری حصے سے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے علی اور عظیم۔ اب اللہ نے پہلے حصے میں اپنی انٹروڈکشن دی ہے، اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ ہوں، الہ کوئی نہیں ہے میرے سوا، اور اس پہلے حصے کا جو اختتام ہے وہ اللہ کے 2 ناموں پر ہوا ہے، الحی زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ، اور قیوم قائم رکھنے والا۔ اور جو آخری آیت کا حصہ ہے وہ بھی اللہ نے اپنے 2 ناموں پر ختم کیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جو آیت الکرسی کا دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہیں پکڑتی اس کو نہ ہی اونگ اور نہ ہی نیند۔ اور اگر آپ اینڈ سے آخر سے دوسری ایک آیت پیچھے آ جائیں تو سیکنڈ لاسٹ آیت بنتی ہے ولا یؤودہ حفظہما، اور اس چیز کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی۔ تو دیکھیں کہ نہ اونگ آ رہی ہے اور نہ نیند آ رہی ہے، جو کہ تھکن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اینڈ پہ جا کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس چیز کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اوپر سے تیسرا حصہ آیت کا بنتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے وہ اسی کا ہے۔ اور اگر آپ نیچے سے تیسرا حصہ دیکھیں آیت کا تو وہ بنتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس میں بھی سماوات والارض کا ذکر تھا، اس میں بھی سماوات والارض کا ذکر ہے۔ یہاں پہ اللہ نے نیچے آ کے اس کو لنک کر دیا اوپر سے تیسری حصے کے ساتھ، کہ اس کی جو کرسی ہے وہ ہر چیز زمین و آسمان کی ہر چیز کے اوپر وسعت رکھتی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اوپر سے اگر آپ دوبارہ پڑھنا شروع کریں تو جو چوتھا حصہ بنتا ہے اسی آیت کا وہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے ایسا جو کہ شفاعت کر سکے اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے، یا ما سوائے اس کی اجازت کے۔ اور اگر آپ نیچے سے آتے ہوئے چوتھی آیت پڑھیں تو وہ بنتی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ چوتھی حصے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کا اور اپنے حکم کا اور اپنے یشاء کا ذکر کیا تھا، اور یہاں پہ بھی اللہ نے کہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اور کوئی اس کے احاطہ نہیں کر سکتا علم سے من علمه إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ خود کچھ دے دے۔ اور جو درمیانہ حصہ ہے، جو درمیانی آیت کا حصہ بنتا ہے وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ جانتا ہے جو پہلے گزر چکی ہے اور جو بعد میں آنے والی ہے۔ یعنی کہ ایک بڑی پرفیکٹ درمیانی آیت ہے کہ اللہ جانتا ہے جو پیچھے باتیں گزر گئی ہیں، اللہ جانتا ہے جو باتیں آگے آنے والی ہیں۔ یہ ملٹیپل لیولز پہ اس طرح سے کہ اس آیت کے حوالے سے، اس قرآن کے حوالے سے، ہماری زندگی کے حوالے سے یہ آیت سچ کی سچ ہے، کہ وہ جانتا ہے جو قومیں ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، وہ جانتا ہے جو آیات یہاں پہ پہلے گزر چکی ہیں، وہ جانتے ہیں وہ الفاظ جو پہلے گزر چکے ہیں، اور جو آنے والی قومیں ہیں اور جو آنے والے حالات ہیں اور جو آنے والی آگے آیات ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں ایک بیلنس آپ کو ملے گا۔ آپ جب کوئی صورت یا کوئی ٹاپک شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شروع کو اختتام کے ساتھ لنک کیا، اور باقی آیات کا بھی آپس میں ایک ایسا تسلسل بنایا کہ پڑھنے والے کو اس میں مشکل یا دقت فیس نہیں ہوتی۔ اب اس میں ایک جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات، یہ جو ابھی آپ کو انالیسز ایک کر کے دیا گیا ہے، یہ انالیسز تو یہ میرے سامنے آیات لکھی ہوئی ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار پہلی والی کی مناسبت
9ویں والی سے ہو رہی ہے، اور دوسرے کی 8ویں سے ہو رہی ہے، اور تیسرے کی 7ویں سے ہو رہی ہے، اور چوتھے کی 6ٹھی سے ہو رہی ہے، اور 5ویں بیچ میں سینٹر میں ہے۔ تو لیکن جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو یہ لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں تھی ہوئی، اور نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں سے پڑھ کے سنائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے دل پہ نازل کی گئی تھی، اور انہوں نے اس کو زبانی قرات کر کے سنایا تھا، اور اس خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ایسے کیپچر کیا، ان الفاظ میں ایسے سما دیا اس خوبصورتی کو کہ سننے والے کے اوپر اس کا ایک ایسا اثر ہوتا تھا کہ جس کے بعد وہ قرآن کے اس چیلنج کو پورا نہیں کر پاتے تھے کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو لاؤ اس قرآن جیسی ایک آیت۔ یہ ایک آیت ہے، آیت الکرسی ایک آیت، لیکن اس آیت کے اندر اتنا خوبصورت سٹرکچر کہ ہر چیز اپنی جگہ پر مقرر تعداد میں مقرر سیکوینس میں پڑی ہوئی ہے، اور ان کا آپس میں لنک اور ان کا آپس میں فلو، یہ ساری اس قرآن کی خوبصورتی میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھنے کے بعد قرآن پاک کو ایک معجزہ قرار دیا۔ اور یہ خوبصورتی ہمیں تھوڑا سا انالیسس کرنے سے، تھوڑا سا تدبر کرنے سے ملتی ہے۔ تو یہ ایک بیلنس ہے قرآن کا، اور یہ بیلنس جو ہے یہ آپ کو اللہ کے ہر کام میں نظر آئے گا، ہر کام میں اللہ کا آپ کو بیلنس نظر آئے گا۔ اس کائنات میں اگر آپ دیکھیں کہ دن کے ساتھ رات ہے، صحت کے ساتھ بیماری ہے، زندگی کے ساتھ موت ہے، یہ تو ہو گئے اپوزٹس، لیکن جو اللہ کی کریشن ہے وہ کریشنز آپس میں بھی ایک بیلنس میں رہ رہی ہیں، اور وہ کریشن کا جو بیلنس ہے اور جو الفاظ میں بیلنس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سگنیچر سٹائل، جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک، اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی پینٹر ہے اور اس پینٹر کی آپ 3 4 5 پینٹنگز دیکھیں، اور اس کے بعد کوئی ایک 6ٹھی پینٹنگ آپ کو ویسے کسی کی دکھائی جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس پینٹر کی ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ دونوں کے، جو کہ ساری پینٹنگ میں اس کے سیم ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے۔ اسی طرح وہ اللہ کے جو تخلیق ہے، اللہ کی جو کریشن ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اس میں وہ کامن اجزاء آپ کو بیلنس کی شکل میں نظر آئیں گے کہ اللہ کی ساری کریشن بیلنسڈ ہے، آپس میں بہت اچھے طریقے سے ان کا وہ آپس میں رہتی ہیں اور رہ سکتی ہیں۔ تو وہی چیز اللہ کے کلام میں بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور یہی قرآن کی خوبصورتی میں سے ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ، اپنے نبی سے محبت اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔